سورۃ البقرہ آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ: اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری نعمت کو جو انعام فرمایا تھا میں نے تم پر، اور بے شک میں نے ہی بڑھایا تھا تم کو زمانہ بھر پر۔ تفسیر: اے اولاد یعقوب یہودیوں، یاد کرو میری اس نعمت و احسان کو بھی جو انعام فرمایا تھا میں نے تم لوگوں کے بزرگوں پر، اور تمہارے پاس پدرم سلطان بود کی جو حکایتیں ہیں تو خوب سمجھ لو کہ بے شک میں ہی بڑھایا تھا اور بلند رتبہ کیا تھا تم لوگوں کے بزرگوں کو ان کے زمانے بھر پر کہ انبیاء و سلاطین ہوتے تھے۔ 48۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤَخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ: اور ڈرو اس دن کو کہ نہ بدلہ ہو کوئی کسی ناقص کا کچھ، اور نہ قبول کی جائے کسی ناقص کی سفارش، اور نہ دی جائے اس ناقص سے رشوت، اور نہ وہ مدد دیے جائیں۔ تفسیر: اور ڈرو اور سوچ کر تھراؤ اس قیامت کے دن کو جس دن مسلمانوں کو کیا پڑی ہے کہ تمہاری کوئی بگڑی بنائے، تمہارے عوض کچھ بھگتے۔ تم خود اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے کہ قیامت کے دن نہ بدلہ ہو کوئی مسلمان کسی ناقص کافر کا کچھ، اور اگر تم میں سے ایک نے دوسرے کی سفارش کی تو تم سب لوگ ناقص کے ناقص ہو، اور تم دیکھو گے کہ قیامت کے دن نہ قبول کی جائے کسی ناقص کافر کی کوئی سفارش، کہ ہر کافر شفاعت کرنے اور شفاعت کیے جانے سے محروم ہے۔ اور اگر تم اپنی کچہریوں کا انداز دیکھ کر خیال کرو کہ رشوت سے کام چل جائے گا، تو یاد رکھو قیامت کے دن تم خود دیکھو گے کہ نہ لی جائے گی اس ناقص کافر سے کوئی رشوت، گو اپنے برابر کا ہیرا یا قیمتی سے قیمتی چیز دینا چاہے، اور اس کا بھی موقع نہ ہوگا کہ تمہیں مددگاروں کی کمک پہنچے، کیونکہ کافروں کے لیے یہ طے ہے کہ نہ کسی کی مدد کر سکیں اور نہ وہ مدد دیے جائیں۔ 49۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور جب نجات دلائی تھی ہم نے تم کو فرعونیوں سے جو دیا کریں تم کو برا دکھ، ذبح کر دیا کریں تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ رکھ کر چھوڑیں تمہاری عورتوں کو، اور تمہاری اس حالت میں آزمائش رہی تمہارے پروردگار کے طرف سے بہت بڑی۔ تفسیر: اے یہودیوں، یاد کرو اور میرا احسان مانو، کتنا بڑا ہمارا کرم تھا جب نجات دلائی تھی ہم نے تم لوگوں کے مورثوں کو
ظالم اور بے رحم فرعونیوں ولید ابن معصب شاہ مصر کے حوالی موالی سے تمہیں معلوم ہے کہ فرعونہ مصر میں سے اس فرعون نے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کا فرعون کہلاتا ہے اور جس کی عمر 400 برس کی ہوئی، اس نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ چلی جس نے قوم فرعون قبطیوں کے گھر پھونک دیے اور بنی اسرائیل اولاد یعقوب کی گھر محفوظ رہے، اور اس کو تعبیر دی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا جو قوم فرعون کو تباہ کر دے گا اور بنی اسرائیل کو بلند رتبہ بنا دے گا۔ چنانچہ اپنے کرتا دھرتا لوگوں سے مشورہ کر کے اس نے چاہا کہ اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے، 1 سال کے بچے چھوڑے جائیں تو دوسرے سال کے بچے مار ڈالے جائیں۔ چنانچہ اس نے یہی کیا، اور ساری قوم کو یہ پہچان ہو گئی کہ جو دیا کرے تم کو برا دکھ تو سبھی برے ہیں، مگر وہ ہر دکھ سے برا دکھ پہنچاتے رہے۔ ان کے اس بے رحمانہ ظلم کو دیکھو کہ ذبح کر دیا کرے بے دریغ تمہارے بیٹوں کو، اور ترس نہ کھائیں اور زندہ رکھ چھوڑیں اپنی لونڈی بنانے کے لیے تمہاری قوم کی عورتوں کو، اور سمجھ لو کہ تمہارے اس سب حالت میں وہ زمانے عیش و عشرت ہو یا عہد تکلیف و مصیبت ہو، آزمائش تمہاری ہوتی رہی تمہارے پروردگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آزمائش معمولی نہیں بلکہ بہت بڑی، اندازے سے باہر۔ 50 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ: اور جب پھاڑ دیا تھا ہم نے تمہارے سبب دریا کو تو بچا لیا ہم نے تمہیں، اور ڈبو دیا ہم نے فرعونیوں کو اور تم دیکھ رہے ہو۔ تفسیر: اور اے یہودیوں، ہمارا کتنا بڑا احسان ہوا تھا جب بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم مصر سے ہجرت کر کے چلے جا رہے تھے، اور فرعونیوں نے ان کو پکڑنے کے لیے فرعون کی سرگردگی میں دھاوا کیا تھا، اور راستے میں جب وہ دریا پڑا جس کا نام بحر قلزم اور دریائے اصحاف ہے، بنی اسرائیل ڈر رہے تھے کہ پیچھے فرعون کی لاکھوں فوج ہے اور سامنے دریا ہے، اور حکم الہی سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا عصا مارا تو سب نے دیکھا کہ اس وقت پھاڑ دیا تھا ہم نے تمہارے مورثوں کے سبب کہ بے خوف نکل جائیں، اور ایسا پھاڑا تھا دریا کو کہ دونوں جانب پانی کی دیوار تھی جس کے درمیان خشک زمین 4 فرسخ کی نکل آئی تھی، تو بچا لیا ہم نے تمہیں، فرعون اور سارے فرعونی جو لاکھوں تھے سامان جنگ کے ساتھ نر گھوڑوں پر سوار تھے۔ دریا کا یہ نقشہ دیکھ کر فرعون نے ڈینگ ماری کہ میری ہیبت سے دریا پھٹ گیا ہے، مگر کسی کی ہمت اس میں اترنے کی نہ پڑی تھی۔ جبرائیل امی ایک مادہ گھوڑی پر نمودار ہوئے اور دریا میں اترے تو فرعون کا گھوڑا بھی روکے نہ رکا اور پھاند پڑا، پھر بے تحاشا سارے فرعونیوں کے گھوڑے بھی کود پڑے، اور دریا کے دونوں کناروں کو ملا کر ڈبو دیا ہم نے سارے فرعونیوں کو۔ وہ کچھ بہت دور نہیں جا چکے تھے، اتنے فاصلے پر وہ ڈوبے گئے تھے کہ تمہاری نگاہ ان تک پہنچنے اور تم انہیں ڈوبتے ہوئے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہو۔ 51
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ: اور جب کہ وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو 40 رات کا، پھر بت بنا لیا تم نے گوسالے کو ان کے بعد، اور تم اندھیر والے ہو۔ تفسیر: اور اے یہودیو، اس واقعے کو بھی سوچو اور یاد کرو جب کہ وعدہ دیا تھا ہم نے موسیٰ کو کہ 40 رات کا چلا کر کے کوہ طور پر آؤ اور ہمارا فرمان لے جاؤ۔ پھر قبیلے سامریا کو سنار میخا نام نے سب کے زیورات کو جو قبطیوں سے ملے تھے کہہ کر اکٹھا کیا کہ مال غنیمت ہے، اور شریعت موسیٰ میں مال غنیمت کا استعمال حرام ہے۔ اور اس گوسالہ پرست قوم کے آدمی نے زیورات کو گلا کر گوسالہ کا بت بنایا۔ اس نے ایک مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ روح الامین گھوڑے پر سوار ہیں، اور گھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑتی ہے زمین کا ذرہ ذرہ زندہ پا جاتا ہے۔ وہ خاک اس کے پاس تھی جس کو گوسالے کے بت میں ڈال دی تو وہ آواز دینے لگا، اور اس کو اس نے آلہ موسیٰ قرار دے کر حضرت ہارون اور ان کے 12,000 رفیقوں کے سوا بت بنا لیا۔ تم سب نے اس گوسالے کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی موجودگی میں نہیں بلکہ ان کے طور پر جانے کے 3 یا 4 عشرے کے بعد، اور تم خود اپنے ہی حق میں بڑے ہی اندھیر ڈال دینے والے ہو۔ 52 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ ترجمہ: پھر معاف فرما دیا ہم نے تم سے اس کے بعد کہ اب شکر گزار ہو۔ تفسیر: اب ہمارا کرم دیکھو کہ پھر جب حضرت موسیٰ کوہ طور سے مائے الواح توریت کے لوٹے اور اس واقعے کو دیکھا اور جلال سے بھر گئے، اور ہمارے حکم سے تمہارا قتل عام ہونے لگا، تو حضرت موسیٰ سے دیکھا نہ گیا، اور دست بدعا ہوئے تو معاف فرما دیا ہم نے، اور سزا اٹھائی تم سے اس تمہاری جرم شدید بت پرستی کے بعد کہ بارہا نافرمانی کر چکے اور سزا پاتے رہے۔ اب تو شکر گزار ہو جاؤ۔ 53 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور جب کہ دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق ناحق کا امتیاز کہ تم لوگ اب راہ راست پر آ جاؤ۔ تفسیر: اور اے یہودیو، اس سلسلے میں اس واقعے کو یاد کرو جب کہ دی تھی ہم نے کوہ طور پر بلا کر موسیٰ کو کتاب توریت، جس میں ہدایت اور ضلالت کی تفصیل ہے اور حق ناحق کا امتیاز ہے کہ ابھی تک تم لوگ بھٹکتے رہے ہو، تو اب راہ راست پا کر اس پر آ جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔